یسألک اہل الکتاب، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کتابی لوگ، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اتاری جائے ان پر کتاب آسمان سے۔ بعض اہل کتاب نے کہا ہمارے نام چٹھی آ جائے، خط، بھائی فلاں مہربانی کر کے ہمارے پیغمبر کو مان لے، بڑی مہربانی، والسلام من جانب خدا و تعالی۔ یہ ایک شخص تھا زندیق، جنگ اخبار میں لکھتا تھا، بلاک 1 میں رہتا تھا۔ میں سنتا تھا لوگوں سے کہ وہ غلط سلط باتیں کرتا ہے۔ اس زمانے میں میں بھی فجر کے بعد یہ متصل میدان میں ٹہلتا تھا، اور 2 4 5 نمازی بھی ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی بلاک 1 سے آ کے ادھر ٹہلتا تھا۔ تو ایک دن آمنا سامنا ہوا، میں نے کہا یہ تم کیا فضول باتیں کرتے ہو؟ کہتے میں نے اللہ تعالیٰ کو خط لکھا ہے اور جوابی لفافہ بھی بھیجا ہے، اور اس خط کا انتظار ہے، جواب آ جائے پھر بات کروں گا۔ میں نے کہا ایک بات سنو، جواب آ جائے گا لیکن تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ کہا بس جواب آنا چاہیے پھر دیکھا جائے۔ خدا کا کرنا یہ تھا، اگلے دن صبح سویرے وہ مر گیا، گھر سے نکل رہا تھا دروازے پہ مر گیا۔ اس کے بیٹے بھاگ بھاگ میرے پاس آئے کہ میرا باپ مر گیا۔ میں نے کہا مر نہیں گیا، مردار ہو گیا۔ مرتا تو صحیح انسان ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ ملحد تھا، غلط باتیں کرتا تھا۔ میں نے کہا وہ جو خدا کو خط لکھا تھا اس کا جواب آ گیا۔ کتا جب پاگل ہو جاتا ہے تو مالک کا فرض ہوتا ہے اس کو مارنا۔ یہ اصول ہے فقہ کا اور اسلام کا کہ باولے کتے کا قتل مالک کے ذمہ ہے، کیونکہ مالک کو پہلے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ یہ پوچھتے آپ سے اہل کتاب کہ اتارا جائے ان کے اوپر کوئی خط آسمان سے، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، بس یقیناً پوچھ چکے تھے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر۔ وہ یہ تھا، یہ تو خط مانگ رہا ہے، انہوں نے خاص خدا کو مانگا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرا، کہنے لگے دکھا ہم کو اللہ کھلی آنکھوں سے۔ فاخذتهم الصاعقۃ، بس آن پکڑا ان کو آسمانی بجلی نے، بظلمہم، ان کی بے ادبی کی وجہ سے۔ ظلم نامناسب کام، بے ادبی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر پکڑا بچڑے کو ہر کے جانے کے بعد اس کے کہ آئی ان کو روشن دلیلیں۔ فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے معاف کیا حضرت موسیٰ کی درخواست پر۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور دیا تھا ہم نے حضرت موسیٰ کو غلبہ واضح۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر کوئی طور ان کے عہد کی وجہ سے۔ فقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا ان سے داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کر کے۔ شہر میں داخل ہو کے آداب بلد کے طور پر 2 رکعت شکریہ کی پڑھ لو، سیدھی بات تھی بالکل۔ تو انہوں نے دخول کی جگہ رینگتے ہوئے گئے اور سجدے کی جگہ کچھ اور حرکت کی، اور الفاظ جو بتائے گئے تبدیل کیے۔ فبدل الذین ظلموا وقلنا لهم، ہم نے کہا ان سے لا تعدوا فی السبت، زیادتی مت کرو سنیچر کے دن، یہ مذہبی دن ہے اس کا احترام کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا تھا ان سے وعدہ گاڑا مضبوط۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بوجہ توڑنے ان کے عہد و پیمان کے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، بوجہ کفر کرنے کے اللہ کی آیتوں سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور بوجہ قتل کرنے ان کے پیغمبروں کو ناحق۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے سے کہ کہتے تھے ہمارے دل پردوں میں ہے۔ تو اس کی جزا محذوف ہے، اخذناہم، ان وجوہات سے، اخذناہم، جزیناہم، عذبناہم،
بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ یا تو ایمان چند چیزوں پر تھوڑا ہے اور تھوڑا ایمان چلتا نہیں، یا یہ کہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں، تو جو ایمان لائیں گے وہ بچیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور بوجھ ان کے کفر کرنے اور کہنے کے، علی مریم، مائی مریم پر، بہتان عظیما، بہتان بڑا۔ کبھی کہتے تھے یوسف نجار نام کا کوئی آدمی تھا، اس سے مریم کی دوستی تھی اور وہ آ کے مریم کو تنگ کرتا تھا، شاید اس سے مریم حاملہ ہوئی اور عیسیٰ پیدا ہوا۔ ہندوستان کے مشہور مورخ آزادی ہند کے سپوت ابوالکلام نے بھی اپنی تفسیر ترجمان میں بے احتیاطی کی اور یوسف نجار کے قصہ مودودی نے بھی تفہیم میں نقل کیا ہے۔ جب آدمی کو غلط مرض کی خارش ہو نا تو وہ خارش کا پتہ چل جاتا ہے، وہ چپتا نہیں۔ جب قرآن نے کہا کہ یہ کفر ہے، وہ بہتان ہے، تو اس کو ہوا دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ایک واقعے کو آپ جانتے کہ یہ جھوٹا ہے تو آپ اس واقعے پہ لعنت بھیجیں، یہ نہیں کہ پہلے اس کو ذکر کرے، پورا بتا دے کہ ہاں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، پھر اخیر میں کہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے۔ کام تو کر لیا آپ نے سارا، ہوا تو دے دیا۔ مسلمانوں نے افک میں کیا کیا تھا؟ 3 آدمیوں نے، حسان، مصطح، حمنا، یہی کہ وہ فضول باتیں جو تھے وہ کہتے رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان، اور تمہیں خدا کی پاکی کا خیال نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے۔ بہتان پر کلام کرنا بھی بہتان ہے۔ بحر العلوم فما بحر يشاكله لو نقب الارض لم يوجد له شبه بل رفع الله اليه وكان الله عزيزا حكيما۔ رفع سے مراد رفع جسمانی ہے، رفع سے مراد رفع الى السماء، اور یہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے، زندہ تابندہ آسمان پہ اٹھائے گئے۔ ثم انتشر اقوال العلماء، بعض کہتے ہیں تطور الروح، بعض کہتے ہیں صار ملکا من الملائک، بعض کہتے ہیں اسکت بشریتہ وانتق ملکوتہ واسقط طعمہ وشربہ ومنامہ فصار کملک یسکن فی السماء۔ دیکھیے تفسیر قرطبی، دیکھیے تفسیر ابن کثیر، دیکھیے السراج المنیر، جتنے اقوال تھے سب ذکر کر دیے فقیر نے، ایک قول بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ مسلمانان اسلام کا جمہور کا وقت رسول سے لے کے آج تک عقیدہ ہے۔